اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بعث الانبیاء والمرسلین مبشرین ومنذرین للامم وختمهم بنبینا ورسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ سماوات آن لائن اکیڈمی فقہ احوت کی کلاس لینے والے تمام میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں محمد شفیع مطہری۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سبق نمبر 2 کا آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ سبق نمبر 1 میں آپ کو فقہ کی تعریف، فقہی کلاس لینے کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت کے متعلق چند ضروری گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 2 سابقہ سیاق و سباق کا خیال رکھتے ہوئے اسی تسلسل کو آگے بڑھتے ہوئے فقہ کی غرض و غایت، علم فقہ کا شرعی حکم، فقہ اور اصول فقہ میں فرق، ایک مشہور فقی کا فقہ کے متعلق قول، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ جعفریہ اور فقہ احوت یعنی کہ فقہ نوربخشی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آگے ہم انشاءاللہ تعالی فقہ احوت کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا کلاس فقہ احوت ہے، اسپیسیفکلی تخصص کے ساتھ، تو کسی بھی ٹاپک یا تقریر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی طرف آمادگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے اور اس کے متعلق بنیادی چند باتیں تمہید کے طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اگلے کلاس لینے کے لیے طلباء کے اندر جستجو شوق پیدا ہو جائے اور اگلی کلاس لینے کے لیے وہ بےتاب رہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 2 فقہ کی غرض و غایت۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے فقہ کی کلاس لینا، شرعی امور کو جاننا، فقہ کی مسائل سے باخبر ہونا، خصوصاً وضو، غسل، تیمم، پاک پانی، ناپاک پانی، موجبات وضو، موجبات تیمم، موجبات غسل، طہارت، پاکیزگی، نماز کے ارکان، آداب، شرائط، مسنون، یہ چیزیں کم از کم ہر ایک کو اس سے باخبر ہونا ضروری، یہ فرض عین ہے۔ یعنی فقہ کی غرض احکام شرعیہ معلوم کرنا، اور اس کی غایت یہ ہے کہ مکلف احکام شرعیہ اور ہدایت اللہ کے مطابق اپنے اعمال کی بنیاد مضبوط کر کے گمراہی اور بے راہ روی سے محفوظ رہے، اس طرح دنیائی زندگی سکون سے بسر کر سکیں اور آخرت میں بھی جزا کا مستحق قرار پائے۔ قرآن و حدیث کے بعد تمام علوم فقہ کو افضلیت اور انفرادی حیثیت حاصل ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے
اس کو دین میں بصیرت عطا کرتا ہے۔ علم فقہ کا شرعی حکم۔ علم فقہ سیکھنا فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی معلومات حاصل کر لیں جن کے احتیاج دین میں واقع ہوتی ہے، جس کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ فقہ اور اصول فقہ میں فرق۔ اصول فقہ سے مراد قانون سازی کے اسلامی اصول ہیں، جبکہ فقہ سے مراد اسلامی قوانین یا بالفاظ دیگر احکام شریعت ہیں۔